الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی. وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے. انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود. آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا، نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل. اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجھار میں آ کر یہ کام کیا. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، رب کائنات کے حکم کے حوالے سے یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن عطا کیا گیا وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا مشن بھی تھا، اور وہ مشن اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کا مشن بھی تھا. اللہ کے نبی کو حکم تھا ابتدائی ایام میں کہ انفرادی طور پر اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں. 3 برس تک آپ اس پر عمل کرتے رہے. پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے حوالے سے خبردار کیجئے، تو آپ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیتے ہوئے اور گھر پر بلا کر دعوت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جب اللہ کا حکم آیا کہ اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر اور علل اعلان اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ابو لہب کی بات بھی ہمارے سامنے آئی. وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا اور اس نے بددعائیں دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بات یہیں تک محدود نہ رہی اور لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنا شروع کی. یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کی یہ دعوت یہ انقلابی دعوت تھی. مطالبہ ایک ہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں، اے لوگوں، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ صرف ایک کلمہ نہیں تھا، یہ ایک پورا نظریہ تھا، اور اس نظریے میں ایک پوری قیامت موجود تھی کہ انسان اس کا اقرار کر لینے کے بعد اپنی مرضی کو ختم کر دے اپنے ہاتھوں. انسان اس کا اقرار کر لینے کے بعد پابند کر لے اپنے آپ کو. انسان اس کا اقرار کر لینے کے بعد حاکمیت، ساورنٹی مان لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر انسان کو غلام نہیں بنا سکتا، پھر انسان پر ظلم نہیں کر سکتا. پھر تو مطالبہ عدل کا، جسٹس کا، پھر تو مطالبہ انصاف کا، مساوات کا اور برابری کا. یہ وہ انقلابی نعرہ تھا کہ اس وقت کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا. ابو جہل بھی جانتا ہوگا، ابو لہب کو بھی معلوم ہوگا، سرداران قریش کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ یہ کلمہ قبول کر لینے کا مطلب ہماری سرداری ختم، ہماری چودراہٹ ختم، ہمارا جو معاشرے میں مرتبہ ہے وہ ختم. ہمیں تو پھر اللہ کی حاکمیت ماننی ہوگی. انسانوں پر جو ہم ظلم کر رہے ہیں وہ کر نہیں سکیں گے. انسانوں پر جو حق جتاتے ہیں، انسانوں پر جو ہم حق جتاتے ہیں، وہ حق بھی ہم سے چھن جائے گا. یہ وہ انقلابی نعرہ تھا. جب اللہ کے نبی نے بلند کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے والے اس بات کو سمجھ رہے تھے. چنانچہ وہ بیٹھے نہ رہے، وہ مخالفت پر آمادہ ہو گئے. اور یہ مخالفت زبانی لان تان سے شروع ہوئی ہے اور یہ مخالفت خون بہانے تک چلتی رہی ہے. آئیے دیکھیں اس دور میں کیا کچھ ہوا، اس مرحلے پر کیا کچھ معاملات اور حالات اور واقعات پیش آئے، اور کیا کیا ہدایات ہیں اور کیا کیا رہنمائی کے پہلو ہیں جو اللہ رب العزت نے اس موقع پر عطا فرمائے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قریش کے لوگ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتے تھے اور امین بھی جانتے تھے.
اپنے فیصلے آپ سے کراتے تھے، حجر اسود کو نصب کرنے کا عظیم معاملہ بھی آپ ہی کے ہاتھوں طے کرایا گیا، لیکن اب ان کی ایک مشکل پیش آ رہی تھی۔ ایسے صادق اور ایسے امین اور ایسے دیانتدار انسان کی مخالفت کی جائے تو کس طرح کی جائے؟ چنانچہ وہ سوچ بچار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک بات یہ طے ہوئی کہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، جو کہ چچا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو طالب ہی کی زیر سرپرستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ وہ یہ بات طے کرتے ہیں، ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، ابو طالب کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ایک معبود کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، اسے روکو۔ ابو طالب بات سن لیتے ہیں اور نرم بات کہہ کے ان کو روانہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی دیتے ہیں کہ محمد تم اپنے کام پر لگے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی مخالفت کی فکر و پرواہ نہ کرو۔ مشرکین کو ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ مکہ ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، کونوں کونوں سے لوگ آتے تھے حج کے لیے۔ اب ان کو ایک پریشانی ہوئی کہ کونے کونے سے عرب کے لوگ آئیں گے، اور یہ دعوت اگر ان کے سامنے پیش کر دی گئی اور کچھ لوگوں نے قبول کر لیا تو ہماری تو یہ ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری تو ساری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا نظام تو جو ہے وہ کرائسس کے اندر آ جائے گا۔ تو ان کو کسی طرح روکنے کی کوشش کی جائے۔ بات بنتی نہ تھی، کوئی کہتا تھا کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ کہہ دو کہ یہ مجنون ہے، کوئی کہتا تھا یہ کہہ دو کہ دیوانے ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ الفاظ کس کے لیے کہے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہرحال کوششیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کی، اور حجاج جو حج کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو اس دعوت حق سے روکنے کی۔ کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے؟ 4 طریقے انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی، درجہ بدرجہ، گریجولی، یکے بعد دیگرے۔ پہلا درجہ یہ تھا، اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ استہزاء کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، ہنسی کے اندر آپ کی باتوں کو مٹانے کی اور دبانے کی کوشش کرنا۔ کبھی وہ لوگ یہ کہتے تھے یہ تو وہ ہیں لمجنون جن پر قرآن نازل ہوا معاذ اللہ، کبھی کہتے تھے یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی یہ کہتے تھے کذاب ہے، جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ یہ الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں۔ یہ پہلا درجہ تھا کہ الفاظ کے ذریعے اور ہنسی مذاق کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو اس ذریعے سے ان کو روکنے کی کوشش کرنا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، یہ سب کچھ گزرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آج یہ فریضہ کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچایا جائے، اللہ کے دین کی دعوت کے اس فریضے کو ادا کیا جائے، یہ فرض میرے اور آپ کے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کام کریں تو اور یہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، یقیناً اس سے مجھ سے محبت کی۔ تو آج محبت کا تقاضا ہے ہم بھی اس راہ میں نکلیں، اور محبت کا تقاضا ہے اس سنت پر عمل درآمد کریں، تو آج لوگ بھی ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں برا بھلا کہا جائے۔ اس کو بھی سعادت سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کا موقع عطا فرمائے۔ دوسرا ذریعہ جو لوگوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹس پیدا کر دیے جائیں، اور اس کے لیے کئی دھندے انہوں نے اختیار کی۔ مثلا کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو بیان ہو رہی، معاذ اللہ۔ کبھی کہتے تھے یہ تو کسی غلام سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، ان کو کسی